نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ دین اس لیے دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے ہماری دنیا اور آخرت محفوظ ہو سکے، ہم دنیا میں بھی نقصان سے بچ سکیں اور آخرت میں بھی نقصان سے بچ سکیں۔ اور یہ ہمارے رب کی بہت بڑی رحمت ہے، اس نے ہمیں جو دین دیا ہے اس میں جو اصول، ضابطے اور قاعدے ہیں، اس میں جو ہمیں انسانوں کے ساتھ میل ملاقات اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنے کا طریقہ سکھایا ہے، اس میں کچھ چیزوں کو جائز قرار دیا اور کچھ کو حرام قرار دیا۔ تو وہ حرام چیزیں کیا ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کسی بھی دوسرے انسان سے معاملہ کرتے ہوئے؟ انسان اس دنیا میں کہیں بھی اکیلا نہیں رہ سکتا، اسے کسی نہ کسی سطح پر دوسروں کے ساتھ انٹریکشن کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ تعلق، وہ انٹریکشن کس طرح کا ہو، کن پرنسپلز اور کن اصولوں کی بنیاد پر ہو، ان کو آج ہم دیکھیں گے کہ ہمیں ہمارا دین کیا بتاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک ایمان والوں کا مقام کیا ہے، اس کا اندازہ ہمیں سورۃ البقرہ کی اس آیت سے ہوتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے ہیں، یعنی جو ایمان لے آتا ہے سچے دل سے، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنا تعلق درست رکھتا ہے وہ دنیا کے اندھیروں اور آخرت کے اندھیروں سے نکل کر روشنی کا سفر طے کرنے لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ بے شک اللہ ان لوگوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے جو ایمان لائے، یعنی اللہ ان کا مددگار ہے، اللہ ان کا ساتھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان میں سچا ہو، مخلص ہو، خالص ہو۔ بے شک اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو بڑا خائن یعنی خیانت کرنے والا اور بہت ناشکرا ہو۔ یاد رکھیے، مومن کی حرمت، مومن کی عزت کعبے کی حرمت سے 3 گنا زیادہ ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھا اور فرمایا تجھے مرحبا ہو، تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی بڑی ہے۔ لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تیری حرمت سے زیادہ عظیم تر ہے۔ اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی اور مومن کی 3 چیزیں حرام کی، اس کا خون، اس کا مال اور یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جائے، اس کو بھی حرام قرار دیا۔ تو گویا مومن کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت، اس کی شہرت، اس کے بارے میں انسان کو محتاط ہونا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو۔ ٹھیک ہے، ہم کسی کو قتل نہیں کرتے، اس کی جان نہیں لیتے، لیکن بعض اوقات اس کے مال کے بارے میں بہت کیجول رویہ اختیار کرتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کی ہمارے پاس کوئی امانت ہے تو اس کے معاملے میں ہم کیا کرتے ہیں، یا کوئی کسی کا مال ہے کہیں، چاہے وہ بھول کے کہیں چھوڑ گیا ہے یا پھر وہ خود اس کی صحیح طور پر حفاظت نہیں کر سکا، اس کو لاک نہیں کر سکا، تو اس کو مال مفت سمجھ کر کہیں ہم لوٹ تو نہیں لیتے، یعنی چوری چکاری جو ہے وہ، یا ڈاکہ، غصب، یہ سب اسی وجہ سے حرام ہے۔ اور پھر سب سے آسان جس حرمت کو پامال کرنا ہو گیا ہے آج کے مسلمانوں کے لیے، ان پڑھ اور پڑھے لکھے دین سے لا علم اور دین والوں کے لیے، وہ ہے دوسروں کی عزت سے کھیلنا، دوسروں پر الزام تراشی کرنا، ان کے بارے میں برا گمان کرنا۔ تو یہ بھی حرام ہے۔ جب تک آپ کسی چیز کو واقعی حقیقت میں بالیقین نہ دیکھ لیں تو اس وقت تک کسی کے بارے میں بھی برا گمان نہیں کرنا چاہیے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یقیناً یہ حرمت والا دن ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ کون سا شہر ہے؟
انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ حرمت والا شہر ہے. پھر فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں آپس میں تمہارے لیے اسی طرح حرام کی ہیں جیسے تمہارے اس دن، تمہارے اس مہینے اور تمہارے اس شہر کی حرمت ہے. جیسے اس دن کی یعنی منا میں جو دن گزارتے ہیں ایام تشریق، ان کی حرمت عزت جیسے اس جگہ کی، اس مہینے کی یعنی ذوالحج کے، اسی طرح اللہ کے نزدیک مومن کا خون، مال اور عزتیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام کی ہیں. ہم سب جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب ہم مکہ جاتے ہیں تو ہم کعبہ کی بہت عزت کرتے ہیں. حج پہ جاتے ہیں تو ہم بہت خیال رکھتے ہیں کہ احرام میں ہیں بال نہ ٹوٹ جائے، ہم احرام میں ہیں کہیں کوئی ہم سے احرام کی خلاف ورزی نہ ہو، ناخن نہیں کاٹنا، کوئی پودا نہیں توڑنا، کسی جانور کو تکلیف نہیں دینی، کسی انسان کو نہیں دینی. لیکن افسوس یہ کہ بہت سے لوگ احرام پہن کر بھی آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر ایک دوسرے کی غیبت، چغلی اور ایک دوسرے کے بارے میں بری بری باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایک دوسرے کے گلے شکوے وہاں بیٹھ کے بھی ختم نہیں ہوتے، خصوصاً اگر رشتہ دار لوگ مل کے حج کرنے بھی چلے جائیں. تو اگر ہمارا حال یہ ہے تو پھر ہم کس دین پر ہیں؟ کیونکہ اللہ نے کعبے سے زیادہ، اس جگہ سے زیادہ، اس دن سے، اس شہر سے، اس مہینے، سب سے زیادہ مومن کی عزت رکھی ہے. لیکن ہمارے نزدیک اگر کسی کی